آج ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے قربانی کے تصور پر بات کر رہے ہیں، لیکن شاید ایک ذرا مختلف زاویے سے۔ ہمارے پاس بحر العلوم کے ایک لیکچر کا ٹرانسکرپٹ ہے، اور یہ قربانی کی رسم کے پیچھے جو گہرے معنی ہے نا، روحانی اور تاریخی، ان کو سامنے لاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دستاویز ہمیں کیا خاص باتیں سکھاتی ہے۔ بالکل، یہ متن جو ہے یہ قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور واقعے سے تو جوڑتا ہی ہے، لیکن اس کی جڑوں کو وہ اس سے بھی پہلے لے جاتا ہے۔ متن کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کی اصل روح اللہ کے حکم کے سامنے مکمل طور پر جھک جانا ہے، اپنی سب سے پیاری چیز بھی اس کی راہ میں دینے کا جذبہ۔ اچھا، تو یہ بات تو مجھے نہیں لگی کہ متن اسے صرف حضرت ابراہیم یا اسلام تک ہی محدود نہیں دیکھتا۔ تو کیا یہ دستاویز بتاتی ہے کہ یہ تصور پہلے کیسے موجود تھا؟ کوئی مثال وغیرہ ہے اس میں؟ جی ہاں، متن میں اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ایک آپ کہہ لیں الہی سلسلہ ہے۔ یہ وضاحت کرتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ قربان کرنے کا جو اصول ہے نا، چاہے اس کی شکل بدلتی رہی ہو، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی موجود ہے۔ جسے وہ قابیل اور حابیل کے واقعہ کا بھی ذکر ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ادوار میں بھی اس کی مختلف شکلیں ملتی ہیں۔ متن کے مطابق اصل چیز وہ جذبہ ہے، وہ روح ہے جو تمام انبیاء کی تعلیمات میں مشترک رہی ہے، یعنی اپنی ذات، اپنی خواہشات، ان سب کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا۔ یہ ایک مسلسل امتحان ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ ہوا کہ یہ صرف جانور ذبح کرنے کی ایک رسم نہیں، بلکہ اس کا تعلق تو وہ نفس کی قربانی سے زیادہ گہرا ہے۔ متن اس پہلو پر کچھ اور کہتا ہے؟ یقیناً، متن بہت واضح کرتا ہے کہ جانور کی قربانی تو ایک علامتی چیز ہے۔ اصل امتحان وہ تو نفس امارہ، یعنی انسان کی جو سرکش خواہشات ہیں نا، ان پر قابو پانا ہے۔ متن کہتا ہے کہ اللہ کو گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ وہ نیت، وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ صحیح۔ تو یہ ایک باطنی تبدیلی کا عمل ہے، جہاں انسان اپنی انا کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے رکھتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ اصل قربانی اپنی خواہشات کی ہے، یہی اس عمل کی روح ہے۔ اور آپ نے شروع میں استاد کرم کا بھی ذکر کیا تھا۔ متن کے مطابق اس سارے روحانی سفر میں ان کا کیا کردار ہے؟ کیا قربانی کا اصل مقصد سمجھنے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جی، متن اس نقطے پر کافی زور دیتا ہے۔ استاد کرم یا روحانی رہنما، جیسے متن میں کہا گیا ہے، وہ ایسی ہستی ہیں جو شریعت کے ظاہری احکامات کے پیچھے جو باطنی مفہوم ہے نا، اسے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کا کام صرف رسم سکھانا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے، یعنی نفس پر قابو کیسے پانا ہے، اللہ سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے، یہ طریقہ بتانا ہے۔ متن کے مطابق یہ معرفت، یہ گہرا علم، یہ صرف کتابوں سے نہیں ملتا، بلکہ یہ کسی کامل رہنما کی صحبت اور رہنمائی سے ملتا ہے جو خود اس راستے سے گزرا ہو۔ اچھا، یہ بات تو بہت اہم ہے کہ روحانیت کو عملی زندگی سے جوڑا جا رہا ہے۔ متن میں یہ بھی تھا کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، جو قوانین ہیں، شریعت، وہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ قربانی اس میں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں، متن کے مطابق شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، بشمول قربانی، وہ دراصل انسان کے ایمان اور اس کی اطاعت کو پرکھنے کے لیے ہیں۔ یہ آزمائشیں انسان کو اپنی کمزوریوں سے آگاہ کرتی ہیں اور اسے اللہ پر توکل سکھاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کس طرح اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں جو بظاہر مشکل آزمائش تھی، اس نے بھی ایمان کو کیسے مضبوط کیا۔ متن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ شریعت کی تفصیلات بدلتی رہی ہیں۔ انبیاء کے حساب سے، جیسے روزے، نماز یا قربانی کے طریقے، ان میں فرق رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور اس کی مکمل اطاعت کا جو بنیادی پیغام ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ قربانی اسی عالمگیر پیغام کا ایک عملی اظہار ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، بحر العلوم کی روشنی میں
تو عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں ہے یا ایک دن کی رسم نہیں، بلکہ یہ تاریخ، روحانیت اور ذاتی تزکیے کا ایک بہت گہرا سبق ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم کی میراث یاد دلاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے سامنے مکمل طور پر سر جھکانا اور اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی اہمیت۔ بالکل، اور یہیں سے وہ ایک آپ کہہ لیں غور طلب نقطہ نکلتا ہے۔ اگر قربانی کا یہ گہرا مطلب سمجھ لیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، اپنی ذاتی خواہشات سے جو کشمکش رہتی ہے، اپنی انا کو قابو میں رکھنے کی جو چیلنجز ہیں، ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم ان روزمرہ کی قربانیوں کو بھی اسی روحانی تسلسل کا حصہ سمجھ سکتے ہیں جس کا ذکر اس تاریخی اور روحانی پس منظر میں ملتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تعلیمات ہماری اپنی زندگی کے تجربات کو کیسے زیادہ معنی خیز بنا سکتی ہیں۔